آج ہم آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی رات بھی گزری ہے جب کائنات کے تمام قوانین بدل گئے، وقت تھم گیا اور ایک انسان نے زمین سے اٹھ کر عرش بریں تک کا سفر محض رات کے ایک مختصر حصے میں مکمل کر لیا؟ یہ داستان ہے محبت، معجزے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبوت کا 12واں سال تھا جب مکہ کی سرزمین پر ایک ایسی رات آئی جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ بن گئی۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن یعنی غم کے سال سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین دل کی تسلی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندے کو عرش بریں پر مدعو کیا۔ اس مبارک سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت جبریل خانہ کعبہ میں آرام فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اسے آب زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا گیا جو ایک نہایت تیز رفتار سواری تھی۔ اس سواری کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں انسان کی نگاہ ختم ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کی امامت فرمائی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور امام الانبیاء ہیں۔ بیت المقدس سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا اور انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم بیری کا درخت ہے جہاں مخلوق کے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل رک گئے اور عرض کی کہ اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور اس مقام قرب پر پہنچے جہاں خالق کائنات نے اپنے محبوب سے براہ راست کلام فرمایا۔ اس خاص ملاقات میں اللہ نے اپنی امت کے لیے نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ شروع میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ کے مشورے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار درخواست پر اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں کم کر کے 5 کر دیا، مگر یہ وعدہ فرمایا کہ جو 5 نمازیں ادا کرے گا اسے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے پرکشش نظارے اور دوزخ کے عبرتناک مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان سے باخبر کر سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور صبح اس واقعے کا ذکر فرمایا تو قریش کے مکہ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مذاق اڑانے لگے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ آپ کے اسی پختہ ایمان کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج محض ایک سفر نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی لامحدود قدرت، نماز کی فرضیت اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں لکھیں کہ نیکسٹ ٹاپک آپ کو کیا چاہیے۔